وہ قوت اور عزت سے ملبس ہے اور آنے والے دن کی فکر نہیں کرتی۔ وہ اپنا منہ حکمت سے کھولتی ہے اور اس کی زبان پر شیریں ہدایت ہے۔ وہ اپنے گھرانے کی راہوں پر غور کرتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج بڑا خوبصورت اور ایک خاص اور اسپیشل دن ہے۔ بچوں کے لیے بھی اسپیشل ہے اور ماؤں کے لیے بھی اسپیشل دن ہے۔ ماؤں کے لیے اس لیے اسپیشل ہے کیونکہ خدا نے ان پر رحم کیا اور انہیں ماں ہونے کا درجہ بخشا۔ یہ ایک بڑی نعمت ہے جو خدا کی طرف سے ماؤں کو ملتی ہے، کیونکہ بہت سارے جوڑے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کتنے برسوں تک اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کاش ان کے گھر کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہو۔ جب تک عورت کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ ماں کے اس عظیم درجے تک نہیں پہنچ سکتی، اس عظیم درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ اولاد ہی کی وجہ سے آپ کو عزت اور شہرت ملتی ہے، اور یہ دینے والا خدا ہے۔ بہت ساری عورتیں کلام مقدس میں بیان کی گئی ہیں جو کتنے عرصہ تک اس انتظار میں رہیں کہ خدا ان کو اولاد دے گا۔ ہمارے سامنے بائبل میں بہت ساری عورتوں کی کہانیاں ہیں کہ کس طرح وہ انتظار میں رہیں، خدا سے دعائیں کرتی رہیں، التجائیں کرتی رہیں، روزے رکھتی رہیں، ریاضتیں کرتی رہیں تاکہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہو۔ اگر آج آپ کو خدا نے اولاد عطا کی ہے، آپ کو ماں بنایا ہے، تو آپ کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، آپ کو کچھ فرائض بھی ادا کرنے ہیں۔ اور آج کے ورد میں جو میں نے پہلے پڑھا، اس میں بڑا خوبصورت سا بیان ہے۔ وہ قوت اور عزت سے ملبس ہے۔ کس سے؟ قوت اور عزت سے ملبس ہے، کیونکہ عورت کو قوت بھی اور عزت بھی اس لیے دی گئی ہے کیونکہ وہ ماں بنی ہے، کیونکہ وہ ماں بنی ہے، اور وہ اپنا منہ حکمت سے کھولتی ہے۔ ایک اچھی ماں عقل مندی کے ساتھ، دنائی کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش بھی کرتی ہے، پالتی پوستی بھی ہے، اور ان کے لیے ایک اچھا گھر بھی بناتی ہے۔ اس لیے یہ بڑی خوبی ہے جو امثال کی کتاب میں سلیمان بادشاہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ وہ اپنا منہ حکمت سے کھولتی ہے اور اس کی زبان پر شیریں ہدایت ہے، اور وہ اپنے بچوں کو مٹھاس کے ساتھ، اپنی اولاد کو پیار کے ساتھ پالتی پوستی اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے۔ آگے بڑی خوبصورت آیت ہے، وہ اپنے گھرانے کی راہوں پر غور کرتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے کی راہوں پر غور کرتی ہے۔ ایک ماں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے آج، کہ وہ سوچتی رہتی ہے
غور کرتی رہتی ہے کہ میری اولاد، میرا گھر کس سمت کی طرف جا رہا ہے، اور ایک عقل مند، ایک بہادر، ایک حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی عورت، وہ اپنے اولاد کی بھی اچھی تربیت کرتی ہے اور اپنے گھر کو بھی اچھے طریقے سے بناتی ہے۔ اس لیے لکھا ہے وہ اپنے گھرانے کی راہوں پر غور کرتی ہے۔ غور اس لیے کرتی ہے کہ کہیں میرا گھر، کہیں میری اولاد خراب تو نہیں ہو رہی، کہیں میرے بچے الٹی راہ پر تو نہیں چل رہے، اور ایک اچھی ماں کی آنکھیں ہمیشہ کھلی رہتی ہیں، اور وہ اپنی آنکھوں کو کھلا اس لیے رکھتی ہے کہ کہیں گھر میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جس سے میرا گھر تباہ ہو یا میری اولاد تباہ ہو۔ تو وہ ہمیشہ اپنے گھرانے کی راہوں پر غور کرتی رہتی ہے، اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی، وہ سست ہاتھوں کی روٹی نہیں کھاتی، وہ بت بن کر نہیں رہتی، بلکہ محنت اور مشقت کر کے روٹی کھاتی۔ وہ اپنے بچوں کا پیٹ اگر پالتی ہے یا اپنے گھر کو بناتی ہے تو بڑی محنت سے بناتی ہے، صبح سویرے اٹھتی ہے اور شام کو سب سے آخر میں جا کر سوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گھرانے کو ایک اچھی روٹی کھلانا چاہتی ہے، وہ بے ایمانی کی روٹی نہیں کھلانا چاہتی، وہ بے دینی کی روٹی نہیں کھلانا چاہتی، چاہے اس پر کتنا بھی دکھ اور تکلیف آئے، جسم کیسا بھی لاغر ہو جائے، کتنی بھی مصیبت میں ہو جائے، پھر بھی وہ اپنے اولاد کو پالنے کے لیے دن رات کام کرتی ہے۔ آپ مائیں ہیں، آپ کو بڑا اندازہ ہے، آپ اپنے اپنے کاموں پر جاتی ہیں، میں دیکھتا ہوں، میرا تجربہ ہے، آپ لوگوں سے ملتا ہوں، آپ کے گھروں میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنی رات تک آپ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہیں۔ کئی کام مشکل ہوتے ہیں، آپ کا جسم بھی ساتھ نہیں دیتا، لیکن پھر بھی آپ کرتی۔ یہ کیوں آپ کام کرتی؟ اس لیے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی محنت کی کمائی سے، اپنے جسم کو مار کر دیانتداری کی روٹی اور حکمت کی روٹی دینا چاہتی ہیں، اپنے بچوں کو وہ روٹی کھلانا چاہتی ہیں جس کے لیے آپ دن رات محنت کرتے۔ اور یہ اس لیے لکھا ہے کہ کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی، نہ خود کھاتی ہے نہ اپنی اولاد کو کھلاتی ہے۔ اس کے بیٹے اٹھتے اور اسے مبارک کہتے ہیں۔ یہ اولاد کا ایک طرف فرض ہے، جب اپنی ماں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں صبح سے لے کر شام تک کیا کیا محنت کرتی ہے، کس قدر سختی سے بھی اور دھوپ میں بھی، سردی میں بھی، بارشوں میں بھی، جب سب کا دل آرام کرنے کو کرتا ہے تو ماں پھر بھی اولاد کے لیے کرتی۔ اولاد کبھی کبھی یہ کہہ دیتی ہے میرا دل نہیں کرتا کھانا پکانے کو، لیکن ماں پھر بھی اٹھتی ہے کیونکہ اسے اپنے بچوں کی فکر ہوتی۔ بیٹے اور بیٹیاں اکثر لاپرواہ ہو جاتے ہیں، لیکن مائیں لاپرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ خدا نے ان کے اندر ایک ذمہ داری کا عنصر پیدا کیا ہوا، اور جن کے بچے یا جن کی اولاد اچھی ہوتی ہے، یہ ذرا غور سے سنیں، بچے بھی غور سے سنیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس ماں کے بچے، اس ماں کی بیٹیاں، اس ماں کے بیٹے
جو اپنی ماں کو دیکھتے ہیں دن رات کام کرتے ہوئے، اس کی قربانی کو دیکھتے ہیں، اور وہ اپنے منہ کھولتے ہیں، لکھا ہے اس کے بیٹے اٹھتے اور اسے مبارک کہتے ہیں۔ کس کو مبارک کہتے ہیں؟ اپنی ماں کو مبارک کہتے ہیں، کیونکہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس لائق ہے، کیونکہ وہ ہماری ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، ہمارے حقوق جو ہیں وہ ان کو بھی پورا کر رہی ہے۔ اس لیے لکھا ہے اس کے بیٹے اٹھتے اور اسے مبارک کہتے ہیں۔ اور ایک خامند کا بھی تصور آتا ہے، لکھا ہے اور اس کا خامند بھی اس کی تعریف کرتا۔ کس کا خامند؟ جو محنتی ہے، جو ذمہ دار ہے، جو عقل مند ہے، جو ہوشیاری کے ساتھ آنکھیں کھول کر اپنے گھرانے کی راہوں کو دیکھتی رہتی ہے، اس کا خامند اس کی تعریف کرتا۔ لیکن آج ہم نے دیکھنا ہے، ایک تھوڑی دیر کے لیے ایک میں چھوٹی سی کہانی بتاؤں گا۔ بہت ساری عورتیں ہیں جن کی کہانیاں بائبل مقدس میں ہیں، لیکن میں آج آپ کو ایک ایسی ماں کی کہانی سنانے لگا ہوں جو دکھی بھی ہے، خوش بھی ہوئی ہے، اور پریشانی میں بھی مبتلا۔ لکھا ہے کہ جب مصر کے بادشاہ کو پتا چلا، فرعون کو جب پتا چلا کہ ہمارے ملک میں اسرائیلی لوگ، ہمارے ملک میں عبرانی لوگ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے، وہ ہماری قوم سے بھی زیادہ ہوتے جا رہے، ہماری آبادی سے بھی زیادہ ہوتے جا رہے، تو اسے ایک خوف لاحق ہوتا ہے کہ ایک دن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ بہت زیادہ بڑھ جائیں اور دشمنوں کے ساتھ مل کر، ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہمارے پر حملہ نہ کر، اور اس پر قابض، ہمارے ملک پر قابض نہ ہو جائیں۔ بادشاہ نے ایک حکم جاری کیا، بادشاہ نے ایک حکم جاری کیا، اور اس نے کہا، دائیوں کو بلایا اور اس نے کہا، دائیوں میری بات سنو اور اس حکم کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ وہ حکم کیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ عبرانی عورت کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی لڑکا پیدا ہوتا ہے، اسے مار دو، اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اسے چھوڑو۔ تو لکھا ہے کلام کے اندر، عبرانی عورت جسے ہم حضرت موسیٰ کی ماں کہتے ہیں، جب وہ پیدا ہوا، حکم تو یہ تھا نا کہ بچے مار دیے جائیں، لیکن دائیوں نے، لکھا ہے دائیوں خدا کا خوف رکھتی تھیں، انہیں خدا کا خوف تھا، وہ چاہتی تھی کہ بادشاہ سے زیادہ اور اپنے رب کا حکم مانے، رب کا حکم مانے۔ تو انہوں نے بے شک اس عورت کا، جس کا بیٹا موسیٰ پیدا ہوا، کسی کو نہیں بتایا، لیکن بچہ پیدا۔ اب ایک طرف ایک حکم ہے کہ مصری نہیں چاہتے، یا بادشاہ نہیں چاہتا، فرعون بادشاہ نہیں چاہتا کہ عبرانی لڑکا پیدا ہو اور زندہ رہے، وہ اسے پیدائشی سے اسے مار دینا چاہتا، پیدائشی سے اسے مار دینا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر بچہ پیدا ہو گیا، اور لکھا ہے کہ وہ 3 مہینے تک اس کے گھر رہا، 3 مہینے تک اس کے گھر رہا، اور اس کے بعد وہ اسے چھپا نہ سکے۔ کتنے مہینے تک؟
3 مہینے تو اس نے کوڑا کوٹ کر کے دبائی رکھا، اس کی آواز کو دبائے رکھا، اندر کر کے رکھا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے. لیکن اس کے بعد اس کے لیے مشکل ہو گیا. اس کے بعد اس کے لیے لکھا ہے، اس کے بعد اس کے لیے مشکل ہو گیا. کیا مشکل ہو گیا؟ کہ اب وہ بچہ نہیں رکھ سکتی، اب بچے کو چھپا نہیں سکتی. تو اس نے ایک ترکیب سوچی، کیا میں کیا کروں؟ اس نے بچے کو ایک ٹوکری سی بنائی، اس میں ڈالا اور دریائے نیل میں انڈیل دیا کہ پانی کے سپرد کرتی. آپ دیکھو، آپ بھی مائیں ہیں اور وہ بھی ایک ماں. اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اپنے بھائی کو جو چھوٹا 3 ماہ کا ہے ابھی، اس کو لے جاؤ اور دریا کی طرف بہا دو. یہ ماں کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹا سا بچہ اور اپنی گود سے یا اپنے سینے سے نکال کر باہر پھینک. مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس ماں نے کیا، ایک خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ. اور وہ چاہتی تو نہیں تھی، لیکن اسے مجبوراً کرنا پڑا. اور لکھا ہے کہ جب اس نے پانی کے سپرد کیا تو وہ آہستہ آہستہ ٹوکری چلتی گئی. اور فرعون، یہ بھی سننے والی بات ہے، فرعون کی بہن ادھر اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور اس نے دیکھا ٹوکری کہ کوئی ٹوکری بہتی آ رہی ہے. جب نزدیک آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ اس کے اندر ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اسے پتا چل گیا دیکھ کر کہ یہ کوئی مصری خاندان سے بچہ نہیں ہے، یہ عبرانی خاندان کا بچہ. یہاں پر اس نے ایک ڈنڈی ماری ہے، اپنے بھائی کے خلاف چلی ہے. اگر بھائی کا حکم تھا کہ جہاں کہیں دیکھو، دائیوں کو کہا کہ تم دیکھو تو بچے کو مار دو، لیکن اس کی بہن کیا کہہ رہی ہے؟ اس بچے کو مارنا، بے شک یہ عبرانی ہے لیکن اس کو مارنا نہیں ہے. اور ساتھ ہی ادھر سے جاڑیوں سے نکلتی ہوئی اس کی بہن آئی، اور اس کی بہن نے آ کر پتہ کیا کہا؟ کہتی ہے اگر کہو تو میں بندوبست کروں اس کو دودھ پلانے کے لیے، کیونکہ وہ خود تو نہیں دودھ پلا سکتی تھی. لیکن اس نے کہا میں ڈھونڈتی ہوں کہ کوئی اس کو دودھ پلا دے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ہاں یہ بہت اچھا آئیڈیا آپ نے دیا ہے، بہت اچھا تصور ہے، کوئی ڈھونڈو میرے لیے. بہن تھی، اس نے ایک دم کہا ہاں ملکہ، ہاں ایک عورت ہے. یہ نہیں کہا میری ماں ہے، اس نے کہا ہاں ایک عورت ہے جو یہ فریضہ سر انجام دے سکتی ہے، یہ کام کر سکتی ہے. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بچے کو لے جاؤ ادھر، اس کو دو، میں اس کو تنہا بھی دوں گی. بچے کو دودھ پلائے گی تو میں اس کو تنہا بھی دوں گی. دیکھو خدا کیسے انتظام کرتا ہے. اسی کی ماں، موسیٰ کی ماں اپنے حقیقی بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اور بادشاہ کے محل سے اس کے لیے تنخواہ بھی لگ گئی ہے، وظیفہ بھی لگ گیا. خدا اسی گھر سے اسے پال رہا، اسی گھر سے اسے پال رہا. کس گھر سے؟ جس گھر نے حکم جاری کر رکھا ہے کہ عبرانیوں کی نسل کو ختم کرنا ہے، عبرانیوں کی نسل کو ختم کرنا. لیکن خدا جو ہے اسی گھر سے اسے پال. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو لکھا ہے کہ اس نے جو بادشاہوں کا طریقہ کار تھا، جس طرح بادشاہ کے بچے جو ہیں نا وہ بڑے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلوار چلانا سیکھتے ہیں، نیزہ بازی سیکھتے ہیں، گھوڑا دڑانا سیکھتے ہیں، حکومت کا نظام سیکھتے ہیں. نے کیسا انتظام کیا. اور یہ موسیٰ بڑا ہوا
اور خدا نے اس کے گھر سے ہی اس کو ہر چیز کے لیے تیار کیا، اور تیار کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دن بنی اسرائیل کے لیے، عبرانیوں کے لیے مصر سے نکالنے والا بن گیا، ان کی غلامی سے چھٹکارا دلانے والا بن گیا۔ لیکن ماں کتنی خوش تھی کہ اس نے خود اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ اگر وہ دودھ نہ پلاتی تو وہ بہت غم میں ہوتی، تکلیف میں ہوتی کہ میرا بچہ بھی ہے اور میرا دودھ نہیں پی سکتا، میرا بچہ بھی ہے اور میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتا، میرا بچہ بھی ہے میں اسے کھلا نہیں سکتی، میرا بچہ بھی ہے لیکن میں اسے اپنی گود میں بھی نہیں لے سکتی۔ لیکن خدا نے اس کے لیے کتنا بڑا انتظام کیا، ماں کو وہی بچہ سونپ دیا جس ماں نے وہ بچہ خوف اور ڈر سے پانی کے سپرد کیا، لیکن خدا نے واپس پھر اس کی جھولی میں ڈال دی۔ یہ ایک بڑی ماں کا ذکر ہے، اور خدا کس طرح اس کے انداز بڑے انوکھے ہیں، اس کے طریقے بڑے انوکھے ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس طرح کے انتظام کرتا ہے۔ ہم مائیں ہیں، آج ماؤں کے دن پر آپ کو مبارکباد ہم سب دیتے ہیں کہ خدا نے آپ کو ماں کا درجہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سر پر ذمہ داریوں کا بھی ایک بہت بڑا انبار رکھا ہو۔ آپ اس ذمہ داریوں کو بڑے سلجھے ہوئے انداز میں ادا کرتی ہیں۔ اور ایک بات جو آج میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، وہ ذرا غور سے سننا، جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا، اس کو کبھی اپنے آپ سے دور نہ کرنا، اور اس کو دھیان میں رکھنا، ذرا غور سے سننا۔ وہ اپنے گھرانے کی راہوں پر غور کرتی رہے۔ کون؟ ماں۔ ماں اپنے گھرانے کی راہوں پر غور کرتی۔ آج آپ مائیں ہیں، آپ بھی اپنے گھرانے پر نگاہ کرتے ہیں۔ گھرانے سے مراد صرف یہی نہیں کہ آپ کا بچہ، میاں بیوی اور آپ کی اولاد ہے، یہ ایک محدود خاندان ہے۔ جب گھرانہ بنتا ہے تو بہت بڑا بن جاتا ہے، اس میں چاچے بابے بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے جب دھیان دینا ہے تو پورے گھرانے کی طرف دینا۔ ایک اچھی ماں کا یہ ہے کہ اس نے پورے گھرانے کی طرف نظر دلانی ہے۔ اگر آپ کے بچوں کے بچے بھی ہیں، ان کی طرف بھی نگاہ رکھنا، اپنی بہو کی طرف بھی نگاہ رکھنی ہے، اور بہو کے بچوں کی طرف بھی دھیان رکھنا ہے۔ اگر آپ درانی ہے تو اپنی جٹھانی کی طرف بھی دھیان رکھنا ہے، اور اس کی اولاد کی طرف بھی دھیان رکھنا ہے۔ اگر آپ جٹھانی ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اپنی درانی کی طرف بھی، اس کی اولاد کی طرف بھی، کیونکہ اگر آپ اس کی راہوں پر غور نہیں کرتی تو راہیں کبھی کبھی الٹ ہو جاتی، ہمارے بچے الٹ راہوں پر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ عقل مند ہیں، تو آپ اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھانے کے قابل بن جائیں، اور آپ کو پھر صرف آپ کی اولاد ہی مبارک اٹھ کر مبارک نہیں کہے گی، آپ کو آپ کے رشتہ دار بھی مبارک کہیں گے، آپ کے ارد گرد کی آپ کی برادری بھی آپ کو مبارک کہے گی، آپ کا چرچ بھی آپ کو مبارکباد کہے گا، اور آپ کی برادری بھی آپ کو مبارک کہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی اور اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ اور بائبل کے اندر اور بہت سی کہانیاں ہیں جو ماں کے حوالے سے ہیں، اور ہم سب کو یہ سکھاتی ہیں کہ ہم کس طرح ایک اچھی ماں بنتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے، تاکہ آج کے اس ماں کے دن پر بچے اپنی ماں کے لیے خوشی کا سبب بنے، نہ کہ غم کا سبب بنے۔ یہ ایک میں بڑی بات کہتا ہوں، بچے اپنے ماں باپ کے لیے، خاص طور پر ماؤں کے لیے خوشی کا سبب، سلامتی کا سبب، امن کا سبب
ان کے دل کی راحت بنے، نہ کہ ان کے دل کا غم بنے۔ جب تک یہ ہوگا تو پھر آپ لوگ ایک اچھا گھرانہ بنتا ابھرتا ہوا نظر آئیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے کہ ہم ایک دوسرے کی تعمیر کر سکیں، اپنے خاندانوں کو بڑھا سکیں، اپنے چرچ کو بڑھا سکیں، اپنی برادری کو بڑھا سکیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔